جلوس کی بات تھی اس کے اوپر ایک سوال ذہن میں آیا کہ آج کا ہر انسان اگر کہیں پر کچھ لوگوں کو ایک جلوس کو دیکھتا ہے تو متوجہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے وہی سب کریں، ہمیں کچھ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بتایا گیا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، وہ زوال سے پہلے ہے، بالکل اسی وقت جب اس کے بعد اعلان ولایت ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے علاوہ روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا تو خود بخود اس کے اندر طہارت نفس پیدا ہوگی۔ پھر معصومین کی سیرت میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے ان کو شام کو افطار میں بلایا۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں تھوڑا امکان پیدا ہوا تو ان کے لیے، اور جن کو افطار بلایا ان کے گھر میں تحفے بھیجے۔ تو ہم اس طرح کی دعوتیں کریں، مومنین کو بلائیں، پڑوسیوں کو بلائیں، دوسروں کو بلائیں، ان کے یہاں مٹھائی بھیجیں، پوچھیں گے کیا ہوا تو بتائیں کہ یہ ہوا۔ اس طرح سے شروع کریں تو دھیرے دھیرے بات بڑھے گی۔ خود جشن غدیر کے لیے روایت ہے کہ جمعے کے دن غدیر پڑی تھی تو مولا علی نے اس دن نماز کے بعد، وہ بھی روایات میں دونوں باتیں ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھائی یا غدیر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر پہ اپنے صاحب کے ساتھ تشریف لائے، اور وہاں حضور امام نے بھی لوگوں کو بلا رکھا تھا اور خاطر مزارات ہو رہی تھی، تو کھانے پہ بلانا، ہدیے دینا۔ امام رضا کے لیے روایت ہے کہ گھر والوں کو جن کو بلایا تھا ان کے، اس کا مطلب ایسے لوگ تھے جن کی ضرورتیں رہی ہوں گی، کمزور لوگ رہے ہوں گے، کھائے پیے نہیں، ان کے گھروں میں کپڑے، جوتے، انگوٹھیاں تک بھیجیں۔ تو ہم یہ سب سیرتوں میں ائمہ کے موجود ہے اور عام حکم بھی ہیں۔ ہم اس طرح کریں کہ لوگ متوجہ ہوں کہ آج ان کا کوئی خاص دن ہے۔ اگر ہم جلوس بھی نکالیں تو راستہ نہ روکیں لوگوں کا، جلوس نکالیں تو ایسی حیت اپنی نہ بنائیں کہ جو مزاح کا خیز ہو جائے۔ ابھی خوشی کے جلوس نکلنے لگے، خیر نکلیں، اب اس میں دکھلائی دیتا ہے وہ لال لال کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بہت مشابہ دوسرے مذاہب سے شکلیں بنائے ہوئے، اور وہ کیفیت کہیں سے اس میں تقدس غدیر کی نہیں ہوتی۔ وہ سرخ کپڑے جو ہیں جب سی اذیت سی پہنچاتے ہیں، کہیں سے خوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے، اور جو ہم باہر لے کے آئیں اس میں اتنا سلیقہ ہونا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہوں سلیقے کی طرف، پھوڑ پنے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور ہمارے باہر ہم جو بھی لے کے آئیں، چاہے لاؤڈ اسپیکر سے لے کے آئیں، چاہے جلوس میں لے کے آئیں، چاہے میڈیا پہ لے کے آئیں، اس میں کسی کے دل دکھانے والی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مصیبت نہیں آ گئی ہے کہ ہمارے جوان ہر موقع پہ ایک ہی چیز ان کو یاد رہ گئی، بس جو واجبات میں ہے تبرع، اور تبرع کا مطلب غلط دماغوں میں بیٹھ گیا ہے گالی بکنا، لعنتیں کرنا۔ تبرع کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے۔ تبرع کا مطلب ہے برائی سے اور بروں سے اپنے کو بچانا اور اس سے فاصلہ پیدا کرنا، دل سے بھی، دماغ سے بھی، عمل سے بھی۔ گالی دینے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو بھی دینے کی، اور لعنت کرنے کی اجازت بھی، کسی کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر میں کسی کے ایسے کی توہین کروں جو کسی دوسرے مذہب کا بزرگ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ان کو خداؤں کو بھی برا کہو گے تو تمہارے خدا کو اپنی جہالت میں برا کہیں گے۔ تو اگر ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پلٹ کے ہمارے بزرگوں کو، ائمہ طاہرین کو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ نالائق اولاد ہے جس کی حرکتوں سے باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ آق قرار پاتی ہے۔ اگر اس کی حرکتوں سے ماں باپ بھی بدنام ہو تو بچہ آق ہو جاتا ہے۔ تو ہم امت والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اماموں کے ساتھ بدگمانی پیدا ہو اور ان کے خلاف زبانیں کھلیں، ان کی توہین ہو۔ ائمہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جروا الینا کل مودہ، بس اس طرح زندگی بسر کرو کہ لوگوں کی محبت ہماری طرف کھینچ کے آئے۔ یہ قانون بتا دیا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے کہیں پانی پلائیے، کہیں چائے پلائیے، کہیں کھانا کھلائیے، کہیں کپڑے بانٹیے، کہیں محبت سے بات کیجیے، جو بھی اس وقت کے حالات اجازت دے اور مذہب اجازت دے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ کام بتائے، یہ کرو، اور اس کا طریقہ بتا دیا، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ایسے کرنا ہے، نسلیں گزرتی رہیں۔ لیکن جہاں طریقہ معین نہیں کرتا، اسی لیے نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، اس میں سے کچھ جو بزرگوں نے کیا تھا کم بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جلوسوں میں بھی ہمارے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ماضی میں کھینچ کے لا رہی تھیں، اب وہ کھینچ کے نہیں لاتی، منفی اثر ڈالتی ہیں، تو ان سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو اب کیے جانے کی ضرورت ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کی۔ اب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں، ایسا دور تقریباً ختم ہو گیا ہے، گزر جائیں گے۔ تو گزر رہے ہیں تو پھر
ہمارے سلوگنس، ہمارے پلے کارڈز ہاتھوں میں ہوں، بینرز ہاتھوں میں ہوں، جن راستوں سے ہم گزرنے والے وہاں پہلے سے اجازت لے کے بینرز لگا دیے جائیں پیغامات کے، ہماری زبان سے نعرے بھی جو نکلیں، کلمات بھی نکلیں، وہ بھی اس پیغام کو پہنچائیں، خوشی ہو تو قصیدوں میں بھی وہ پیغام پہنچائے جا رہے ہوں، رنج اور غم کا موقع ہو تو کربلا کے مصائب کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام کو بھی پہنچایا جائے، پمفلیٹ بانٹے جائیں، والنٹیئرس ہمارے چلتے رہیں جو لوگوں کو پمفلیٹ دیں اور جانکار ہوں، بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ میں پھر ایک بات عرض کرتا ہوں، جلوس نکالیں، حق ہے ہمارا، لیکن راستے بند کر کے نہیں نکالیں۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ راستے بھی کھلے رہتے ہیں، جلوس بھی نکلتا ہے۔ مثلا آدھی سڑک پہ جلوس ہے، والنٹیئرس رسیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آدھی سڑک کھول دی گئی ہے اور اس سے لوگ آ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے آنے جانے کی زحمتیں ختم ہوں، کسی بیمار کو اسپتال میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو، کسی پروفیسر کو، لیکچرر کو، پڑھانے والے کو اپنے بچوں کو پڑھانے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ سب کریں گے تو ہمارا عمل پیغام پہنچائے گا، ورنہ آپ لاکھ پمفلٹ باتیں اپنے عمل سے اذیتیں دیتے رہیں گے اور زحمتیں دیتے رہیں گے تو یہ پمفلٹ اثر کرنے والے نہیں ہیں۔